دنیا میں بہت کم ممالک ایسے ہیں کہ جن کی ترقی، پیسہ اور طرز زندگی دیکھنے والوں کو حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے، اور انہی ممالک میں شامل دبئی بھی اپنے رنگوں، رونقوں اور روشنیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ دوستو، ان عالی شان گاڑیوں، رقص کی محفلوں، شاہی عیاشیوں اور دولت کے انباروں کے پیچھے کچھ ایسی بھی کالی کہانیاں چھپی ہیں کہ جو آج تک سامنے نہیں لائی گئیں۔ وہ کہانیاں سننے کے بعد اگر آپ دبئی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو شاید آپ اپنا ارادہ بدل دیں گے، مگر ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میں اپنے نئے دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہماری حقائق پر مبنی دلچسپ ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ دوستوں، اگر آپ غور کریں تو ایک سوال ذہن میں آئے گا کہ روشنیوں اور رنگوں میں ڈوبا دبئی آخر کیسے اور کب اتنا امیر ہوا کہ بنگلہ دیش، پاکستان اور بھارت کے شہری ایک بڑی تعداد میں وہاں روزگار کے لیے چلے گئے، اور آج بھی ان کے گھروں کے چولہے دبئی سے آنے والی آمدنی پر ہی چل رہے ہیں۔ مگر سوال اب بھی وہیں کھڑا ہے کہ دبئی کے پاس اتنی دولت، اتنا پیسہ اور مقام کیسے آیا؟ دوستو، سب سے پہلی بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ 120 ڈگری سینٹی گریڈ میں غریب ممالک سے آئے مزدوروں سے 14 گھنٹے لگاتار کام لینے والے یہ عرب زادے اپنے بہت سے مظالم پر پیسہ اور دولت خرچ کر کے چھپا لیتے ہیں، اور مزدوروں کے مر جانے پر بھی احتجاج یا مزدوروں کی طرف سے اٹھائی گئی آواز کو سامنے لانے سے روک دیا جاتا ہے، مزدور چاہے بھارتی ہو، بنگالی ہو یا پاکستان کا۔ دبئی میں ان میں سے بہت سے لوگ 2 لوگوں کے رہنے کی جگہ پر 8 کے حساب سے رہنے پر مجبور ہیں۔ اس لیے ان عربوں کی دولت اور چکا چوند پر بات کرنے سے پہلے یہاں جانوروں جیسا سلوک برتاؤ کرنے والے بھارتی، پاکستانی اور بنگالی مزدوروں کی گزر اوقات اور حالات پر بھی ایک نظر ڈالیے کہ دبئی کو اس مقام تک لانے میں ان مزدوروں کا کتنا اہم کردار اور ہاتھ ہے۔ کئی لوگ ایجنٹ کے چکر میں ان عرب ممالک میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کے مالک ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیتے ہیں، جس کے بعد ان کے لیے واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ دوستو، دبئی میں منشیات، بدکاری اور دوسروں سے غلط رویہ اختیار کرنے کی سخت ترین سزائیں نافذ ہیں، اور اسلامی قوانین کے مطابق ان پر پورا عمل بھی کیا جاتا ہے۔ مگر سورج ڈھلتے ہی یہاں بدکاری کے لیے موجود دوسرے ممالک کی 30,000 سے زائد خواتین بدکاری کے لیے باہر نکل آتی ہیں، اور یہی بدکاری کے اڈے اربوں کی دولت میں مسلسل اضافے کا سب سے بڑا ذریعہ بن رہے ہیں۔ نائٹ کلبز اور منشیات کے استعمال کے لیے مختص جگہیں رات کے اوقات میں بھر جاتی ہیں، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، ہر جانب بدکاری کا ہی عالم ہوتا ہے۔ دبئی اور عرب ممالک میں بدکاری کو لیڈیز نائٹ کا کوڈ دیا گیا ہے، اور پولیس ان سیاہ کاریوں کے بارے میں جانتے ہوئے بھی مکمل خاموش رہتی ہے، کیونکہ دوسرے ممالک کے بگڑے ہوئے امیر زادے اور ان کی دولت ہی عربوں کو ارب پتی بنائے ہوئے ہے۔ دبئی کا ایک علاقہ ہے جس کا نام سونا پور ہے۔ سونا پور کا اردو میں مطلب سونے کی نگری نکلتا ہے، مگر دبئی کی سونے کی نگری کے حالات چونکا دینے والے ہیں۔ اس کی حالت انتہائی خراب ہے، اور یہ شہر دبئی میں کام کرنے والے پاکستانی، بھارتی اور بنگالی مزدوروں کا گھر کہلاتا ہے۔ یہاں زیادہ مزدوروں کو ایک ہی جگہ پر ٹھونس کر رکھا جاتا ہے، اور کئی لاکھ مزدور یہاں انتہائی مشکل حالات میں رہنے پر مجبور ہیں۔ شفٹوں کے دوران ایک ہی بیڈ سونے کے لیے 5 مزدور استعمال کرتے ہیں۔ جن عالی شان ہوٹلوں، عمارتوں اور روشنیوں کو دیکھ کر دنیا حیران رہ جاتی ہے، انہی عمارتوں کو بنانے والے یہ مزدور سخت ترین زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بہت سے ایسے مزدور جن کے پاسپورٹ ضبط شدہ ہوں، ان کو کئی ماہ تک تنخواہیں نہیں دی جاتی۔ دبئی کے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں لگتی کہ وہ یہ پیسہ کہاں خرچ کریں۔ سونے کی گاڑیوں میں سفر سے لے کر جہاز خریدنے تک کی طاقت رکھنے والے یہ عرب اب کتے بلے پالنے کے بجائے شیر اور چیتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور دوسری طرف یہاں کام کرنے والے مزدور اس دن سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جس دن انہیں وقت پر کھانا مل جائے۔ پینے کے صاف پانی کا ضیاع کرنے میں بھی یہ عرب ممالک بہت آگے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سن لیجئے کہ گولف کے میدانوں کو ہرا رکھنے کے لیے 40 لاکھ گیلن پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ کار ریسنگ، شکار، ڈانس پارٹیز
اور سنہری راتوں کے اگر سارے قصوں پر بات کی جائے تو شاید مزید کئی ویڈیوز بنانے کی ضرورت پڑے، مگر ان سب رنگینیوں کو رنگ دینے والے مزدوروں اور ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا ہی اس وقت سب سے اہم کام ہے۔ یاد رکھیے، پردیس میں مزدوری کرنے والا نہ بھارتی ہوتا ہے، نہ پاکستانی اور نہ ہی بنگالی، وہ ایک مزدور ہے، اور اس مزدور کے لیے آواز اٹھانا ہم سب پر فرض ہے۔ اگر آپ بھی ان مزدوروں کے لیے اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور نظر آنے والے سبسکرائب کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔